آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ لمحہ، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ آپ نے کسی اللہ والے کے پاس جا کے اس کے سامنے بیٹھ کر یہ پوچھا ہو کہ بھئی یہ کلمے کا مطلب تو بتاؤ، دین کا مطلب تو سمجھاؤ۔ ظاہر ہے بس دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، اور بس باتیں ہیں بس ساری۔ حقیقی کوئی، دیکھیں حقیقت میں ہم دنیا دار لوگ ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ہماری خواہش تمنا نہ ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کسی سے سنا لیں تو ہم وہ بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں، بھئی یہ میری بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے معاف رکھو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا آخرت کا وجود یقینی ہے؟ جی یقینی تو ہے، لیکن افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان آخرت کو نہیں مانتا، انکاری ہے یہ آخرت سے۔ اب ہوگا کیا کہ اس کو تو ایک ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی ہدایت ہے کیا۔ آج دیکھ لیں دین کو ہم نہ سمجھ رہے ہیں، کوئی سمجھائے بھی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کلمہ طیبہ کا مطلب، حقیقی مطلب تک ہم نہیں جانتے تو پھر آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ ایک عام بات ہے، مسلم امت سے میں مخاطب ہوں، ہمیں کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں معلوم، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ لمحہ، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ آپ نے کسی اللہ والے کے پاس جا کے اس کے سامنے بیٹھ کر یہ پوچھا ہو کہ بھئی یہ کلمے کا مطلب تو بتاؤ، دین کا مطلب تو سمجھاؤ۔ ظاہر ہے بس دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، اور بس باتیں ہیں بس ساری۔ حقیقی کوئی، دیکھیں حقیقت میں ہم دنیا دار لوگ ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ہماری خواہش تمنا نہ ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کسی سے سنا لیں تو ہم وہ بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں، بھئی یہ میری بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے معاف رکھو۔ تو آخرت کا وجود یقینی اس لیے ہے، میں آپ کو گزشتہ نشست میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، کسی اور مخلوق سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا، اور نتیجہ جو ہے وہ آخرت کے دن ہوگا، یعنی پورا نتیجہ زندگی کا ہمارا آخرت کے دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن میں تمہیں جمع کرنے والے دن جمع کروں گا، وہ دن ہے نفع اور نقصان کا، وہاں پتہ چلے گا۔ یہاں تو ہم ایک آدمی کو کہتے ہیں بھئی یہ بڑی جلدی کامیاب ہو گیا، منہ میں پانی بھر آتا ہے اور کہتے ہیں یار گھر بھی بنا لیا اور جائیداد بھی بنا لی اور یہ ہے اور وہ ہے، ٹھاٹ ہے۔ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، کامیابی اصل میں دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ خیر، میں آخرت کا وجود میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی اور مخلوق سے اس سے پوچھا نہیں جائے گا سوائے ہمارے، اور یاتینا فردا، اکیلے حاضری ہے ہماری اللہ کے سامنے۔ لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے نا تم مجھ سے، اللہ تعالیٰ آ گئے نا میرے پاس اکیلے، جس طرح میں نے تمہیں اکیلے بنایا تھا۔ ہمیں یقین ہی نہیں آتا، ورنہ اللہ کے حضور پیشی بہت بھاری بات ہے، بہت بھاری بات ہے۔ خیر، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آخرت کیا ہے؟ جزائے اعمال، عمل کا نتیجہ اس دن سامنے آئے گا۔ یوم توفی کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم، اس دن ظلم نہیں ہوگا۔ برائی کی ہوگی اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، نیکی کی ہوگی اس کی جزا تمہیں ضرور ملے گی۔
لا ظلم اليوم، ظلم نہیں ہوگا. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکم، کیا اس دن میں مسلم اور مجرم کو برابر کر دوں گا؟ اس دن تو، آج تو مجرم یہ کہتا ہے کہ میں امتی ہوں اور شفاعت ہوگی اور بخشش ہوگی. اللہ انکار فرما رہے ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکم، کیا ہوا تمہیں، کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ آج تو ہر مسلمان مجرم ہے، اللہ کا باغی ہے، اللہ کی ہدایت کو عملی طور پہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صدیاں ہو گئیں کہ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے بطور کتاب ہدایت کے. باقی تو آپ تراویح میں پڑھ لیں، یہ کر لیں، ناظرہ پڑھ لیں، روزانہ ایک پارہ، روزانہ ایک ختم کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. جب آپ ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو پڑھنے سے کیا فائدہ؟ خیر، میں آخرت کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، یہ تو تھوڑی سی سوجھ بوجھ اگر آپ رکھتے ہیں اور عقل آپ میں ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کائنات کا جو وجود ہے وہ عمل کی بنیاد پہ آیا ہے. یہ کائنات ایک سبب ہوا، ایک دھماکہ ہوا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی. اس کا بھی ایک سبب ہے، بگ بینگ جسے کہتے ہیں. اولم یر الذین کفروا ان السماوات کانت والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ کافر دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ سب ایک مادہ تھا، اس کو میں نے پھاڑ دیا. ایک عمل ہوا، اس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی. تو بہرحال دیکھیں، یہ ایک بہت عام سی بات ہے. میں نے ابھی پشتو کے درس میں بھی آپ کو بتایا کہ ہم یقین رکھتے ہیں عمل کے نتیجے پر. آپ اپنے بچے کو 15-16 سال اس پر پیسے لٹاتے ہیں، اس کی فیسوں میں، کتابوں میں، یونیفارم میں، اور بس کہتے ہیں پڑھو پڑھو، بس تم اور کچھ مت سوچو، بس تم پڑھو، تم نے گدھا بننا ہے بڑا دنیا کا. دیکھیں، ایمان نہ ہو تو باقی تو اللہ تعالیٰ نے گدھا کہا ہے، کتا کہا ہے ایسے لوگوں کو جو ہدایت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. آیات قرآنی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی ہے. جو دنیا دار ہے، جو دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کتا ہے، بس لالچی کتا ہے، منہ کھلا ہوا ہے اس کا، ہائے دنیا ہائے دنیا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آخرت کیا ہے؟ عمل کا نتیجہ. عمل کا نتیجہ، جو عمل ہوگا اس کا آپ کو نتیجہ ملے گا. اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ہر عمل، اس وقت ہمارا ہر عمل، اس کے نتائج فوری طور پہ ہمارے قلب پر وارد ہو رہے ہیں. جو بھی ہم کر رہے ہیں، مسلمان کافر کی بات نہیں ہے. کافر تو چلو نہیں مانتا، اس کا تو سفید داغ ہے ہی نہیں اس کے دل پہ. جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ان کے اعمال کے نتائج کا فوری ریئیکشن جو ہے ہمارے قلب پر ہو جاتا ہے. حدیث ہے کہ جو نفس کے تقاضے کو، برے تقاضے کو نظر انداز کر دیتا ہے، حدیث کا مفہوم میں بیان کروں، اس کے دل پر سفید داغ آ جاتا ہے. جو نفس کے برے تقاضے کو قبول کر لیتا ہے، نفس کا تقاضا کیا ہے؟ دنیا کو دیکھو، دنیا کماؤ، مزے کرو، کھاؤ پیو عیش کرو، جو بھی ہے، جو بھی تقاضا ہے. تو وہ تقاضا ہے، جب برا تقاضا ہے جو اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے خلاف ہے، تو اگر یہ قبول کر لیتا ہے. اور یہاں پر تو میں آپ کو یہ کہوں کہ ہماری ساری زندگی قرآن اور حدیث، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو دل، یعنی آپ نفسانی تقاضوں پر جب زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا دل کالے داغ لگتے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں یہ دل ایسا ہو جاتا ہے گویا الٹا ہوا سرائی گڑا، کالا، جس پر کوئی پانی کا اثر نہیں ہوتا. اب گڑا تو ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں آپ پانی بھریں، اس سے فائدہ لیں. جب الٹا دیا جائے تو اس میں تو پانی نہیں آئے گا.
الٹے ہوئے گھڑے میں پانی کون ڈال سکتا ہے؟ پھر کالا، حضور نے فرمایا بالکل کالا، اس پہ پانی پڑتا ہے تو وہ بس بہہ جاتا ہے. کاربن جو ہوتا ہے نا، کاربن پہ آپ پانی ڈالیں تو وہ تو اثر ہی نہیں لے گا. خیر میں آخرت کی بات کر رہا ہوں کہ آخرت ہماری زندگی اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کو ہم اپنے عمل سے مانتے ہیں. ہر نتیجے کے لیے ہم ایک عمل کرتے ہیں. ایک آدمی صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے تو اس کو ایک عمل کرنا پڑے گا، نکاح کرنا پڑے گا. اور صرف نکاح نہیں، پھر نکاح کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے پڑیں گے، تو پھر اس کی اولاد ہو جائے گی اگر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. نہیں کرے گا. اس میں ہمارے بزرگ ایک واقعہ فرماتے تھے، ایک اللہ والے کے پاس ایک نوجوان گیا تو اس نے کہا کہ بھئی دعا کی درخواست کی، آپ اللہ سے دعا کریں مجھے بیٹا دے دیں. تو انہوں نے حضرت نے پوچھا کہ بھئی تم نے شادی کی ہے؟ کہ نہیں شادی تو نہیں کی. کہا شادی کرو تو پھر میں دعا کروں گا، تم شادی نہیں کر رہے. یہ ہمارے حضرت نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.